نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے، لیکن تحریک انصاف کے دور میں تقریباً 100 لوگ ایسے تھے جو ملک کی اشرافیہ تھی جن کو $4 ارب کے بلا سود قرضے دیے گئے تھے. اس حوالے سے کامیہ کمیٹی میں بھی معاملہ آیا تھا، بڑا کریٹیکل مسئلہ تھا. تو کیا آپ اس کو مستقبل میں ٹیک اپ کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور باقی کروڑوں کے عوام جو ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا، اس وقت معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ $72 ارب 3 سال میں ادا کرنے ہیں پاکستان نے. تو کیا اس پوزیشن کے اندر آپ ہیں کہ آنے کے بعد ایسی پالیسیز بنائیں کہ $72 ارب اگلے 3 سال میں ادا کر دیں؟ یہ بڑے آپ کے پرٹیننٹ سوالات ہیں، بڑے اچھے. حمالیہ نما ہمارے چیلنجز ہیں، ان کو اتنا بڑا ان کو حل کرنے کے لیے ویژن چاہیے اور قومی یکجہتی چاہیے اور شبانہ روز محنت چاہیے. کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ ہمت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. 16 ماہ آپ کی حکومت رہی، وزیر اعظم تو آپ تھے، لیکن آپ کے ساتھ باقی کوalition پارٹنرز بھی تھے، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. تو اب کتنا مشکل یا آسان ہوگا ووٹر کے پاس جا کر انہیں کنونس کرنا کہ آپ ان مسائل کے ذمہ دار اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے پاس ان کے مسائل کا اب شافی علاج ہے اور اب حالات جو ہے وہ بہتر. پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اکیلے نہیں، 13 جماعتوں کی یعنی اجتماعی کاوش سے میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں. اگر سیلاب سے ہم دن رات ہم نے ان کو فیس کیا تو میں نے اکیلے نہیں، اجتماعی 13 جماعتوں کی کاوشوں سے. اگر سفارتی تعلقات الحمدللہ دوست ممالک سے، برادر ممالک سے ہم نے ٹھیک کیے تو میں نے اکیلے نہیں، اجتماعی کاوشوں سے. بس یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں، باقی بات آپ سمجھ گئے. SIFC یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں معاشی بحران سے نکال سکتا ہے اور جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، یعنی کہ جو باہر سے سرمایہ کاری آنا چاہتی ہے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس پلیٹ فارم کو کتنا یوز کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ پلیٹ فارم اب باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت مل گئی ہے اور یہ ایک پارٹنرشپ ہے حکومت اور مختلف اداروں کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی کاوشوں سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جس کا نام SIFC ہے، آپ یقین کریں کہ بہت ملک کو، پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف ہم بڑی تیزی سے رواں دواں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے اور ہماری یوتھ ڈی ٹریک ہو چکی ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی PTI کی اور اس سے بے پناہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اپنے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار مستقبل کا نقشہ پیش کیا اور اس کے اندر عملی طور پر اچھے رنگ بھرنے کی کوشش کی تو یہ یوتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ماحول بنے کہ جس میں نفرتیں، گالی گلوچ کا جو اسباب ہیں ختم ہو جائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس میں لیڈ لیں گے. پاکستان کے پاس سی پیک اور گوادر جیسے 2 منصوبے، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ اس کو چلایا جائے گا اور وہ ورکنگ میں آئیں گے؟ کوئی شک نہیں، سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے بہت مفید یہ منصوبہ تھا اور ہے. اور آپ دیکھیں کہ سی پیک سے پہلے میاں نواز شریف نے اپنے پہلے ادوار میں 1990 کا ان کا دور دیکھیں، پاکستان کی جو اکانومی کو جو لبرل کیا گیا، آزاد کیا گیا، کس نے کیا؟ میاں محمد نواز شریف نے. اور ہماری جو کرنسی کو باسکٹ آف کرنسیز کے ساتھ کس نے جوڑا؟ میاں محمد نواز شریف نے 90 کی دہائی میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے اس زمانے میں اس کو اڈاپٹ کیا، بلکہ پبلکلی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے جو اکنامک جو پاکستان کا ویژن اس کو فالو کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس کو پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی
اور کئی محاذوں میں پاکستان آگے تھا. باقی اس کے بعد پاکستان کو نظر لگ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک یقیناً ہماری ترقی اور خوشحالی میں محمد معاون ثابت ہوا ہے اور ہوگا. اب اس کی شکل اور اس کا جو کانٹیکس ہے وہ اب بدل جائے گا. اب انڈسٹریل اسٹیٹس ہم نے بنانی ہے مل کر, ہم نے جوائنٹ انویسٹمنٹس کرنی ہے, اور یہ سارے پاکستان کے اندر سندھ میں, پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں ہم نے جوائنٹ وینچرز لے کے آنے ہیں, اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو ان کو ہم نے فروغ دینا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سی پیک کی نوعیت پیچھے پہلے اور تھی, اب اور ہو. گوادر کا سر, گوادر آپ دیکھیں, گوادر ہماری جو سیکنڈ پورٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک لازم ملزوم ہے, ایک پری کنڈیشن ہے. اور اس کے لیے 16 ماہ میں گوادر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری حکومت نے جو ایفرٹس کیے ہیں وہ خود آپ کے پاس اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیر اعظم 16 ماہ میں گوادر اتنی مرتبہ گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں. یہ ناچیز وہ کیوں؟ تاکہ بلوچستان کے گوادر کے عوام کے لیے وہ پورٹ جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں بند پڑی تھی اور مٹی کے تہہ و سمندر میں جم گئی تھی, بڑے جہاز آ نہیں سکتے تھے. ہم نے دوبارہ وہاں پر باہر سے جو گندم, فرٹیلائزر اور دوسرے امپورٹڈ جو سامان ہیں وہ گوادر منگوائے, اور ہماری افسرشاہی کہتی تھی کہ جی گوادر آتا ہے, سامان اترتا ہے. اس کے بعد اپ کنٹری کے لیے جو فریٹ چارجز بہت پڑتے ہیں, کراچی بہتر. یہ مافیا, یہ وہ مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ کراچی پورٹ یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بڑھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر ایڈیشنل فریٹ پڑتا ہے ہم دیں گے, گوادر پورٹ کو ہم دوبارہ اس کو دوبارہ چالو کریں, اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی. لیگ پاکستان واپس پہنچے ہیں, اس وقت سروے جو تھے ووٹرز کے حوالے سے وہ کچھ اور بتا رہے تھے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابی تیاریاں بھی کر رہی ہے, لیکن اتنی اس میں اعتماد ہے کہ آپ معاشی ماہرین سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو حکومت میں آنے کا اتنا یقین ہے. تو یہ یقین اتنا کیسے ہو گیا ہے کہ حکومت میں آپ نہیں آنا ہے؟ اور اس کے ساتھ چیئرمین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین؟ سر اگر اللہ تعالیٰ نے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ کو 8 فروری کو ایک سرپرائز ملے گا, تو کوئی سرپرائز ملنے کی کوئی بندوبست کیا ہوا ہے آپ نے؟ معاشی ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ہے مقصد اس کا. جو انہوں نے کہا ہے چیئرمین تحریک انصاف, We will give them a surprise انشاءاللہ. اب تو کہا جا رہا ہے کہ جیل سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. آپ تو کبھی جیل میں روئے نہیں تھے, تو جب اقتدار میں آپ آ جائیں گے انہیں عام معافی کا اعلان کر دیں گے عمران خان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں سے معافی ہم سب کو مانگنی چاہیے. میں نے گزارش کر دی کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا, نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو گردن سے پکڑیں گے, ان کو الٹا لٹکائیں گے, ان کو اپنا سڑکوں پہ گھسیٹیں گے یا روئیں گے, میں ان کو رلاؤں گا. یہ تو نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا, نہ ہم نے اپنا کبھی اس کا سوچا بھی, کہنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے, مغفرت مانگنی چاہیے, اور اس ملک کے عوام پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. ملک میں اتنے مسائل ہیں کہ اب میاں صاحب کی طرف ہر شخص دیکھ رہا ہے, اور میاں صاحب نے ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے. اس وقت آپ کا نعرہ بھی ہے کہ پاکستان کو نواز دو. میاں نواز شریف کو جب بھی ملک ملتا ہے مسائل کی, اے اللہ تعالیٰ, نعرہ نہیں دعا ہے ہم سب کی, اے اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے اور پاکستان کو نواز دو. جب بھی مسائل نہیں ہے, دعا ہے, دعا ہے. جب بھی مسائل آتی ہیں تو یہ دعا آتی ہے, اور میاں صاحب کو پاکستان ملتا ہے بری حالات میں, پھر وہ بہتر کرتے ہیں. تو کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے, جیسے ایک سب کلونی بن کے رہے. کیا وہ قوتیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں, خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں, ملک اچھا چلتا رہے تاکہ ہم کل کو پاکستان دے کے جائیں؟ بس اٹس آل اپ ٹو اس. یہ ہم پر یہ منحصر ہے. سختیاں آتی ہیں, اپنا اونچائی بھی آتی ہے, ڈھلان بھی آتی ہے, کبھی برا وقت آتا ہے, کبھی اچھا وقت آتا ہے. بڑے تحمل برداشت کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں کہ ان کی خاطر ہم نے ہر چیز کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, تحمل بھی اختیار کرنا ہے, تو یقین کریں کہ